یہ امتحان کیسا ہے؟ کہا کہ صغرا تم اگر ٹھیک ہو جاؤ تو میں علی اکبر کو بھیجوں گا، تمہیں واپس بلا لوں گا۔ امام علی مقام زادے سفر لے کر طے کر تمام چیزیں نکالی جا رہی ہیں، اونٹوں کے اوپر جو ہے مستورات بیٹھ گئی، تمام سامان لگا دیا گیا۔ امام علی مقام اپنے گھر سے اپنی شہزادی فاطمہ صغرا کو حضرت ام سلمہ کی کفالت میں دے کر نکل رہے ہیں۔ یہ غم وہ شخص سمجھ سکتا ہے جس کی اولاد ہے۔ معلوم ہے امام علی مقام کو اب تو سفر طے ہو رہا ہے، اس کے بعد مدینے کو آنا نہیں، اور امام جانتے ہیں کہ مدینے کی ہوائیں اہل بیت کے ساتھ کیسی ہے، مسلمان اہل بیت سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ حسین کو معلوم ہے بیٹی کا جو فراقت کا داغ تھا یہ باپ کے سینے کو ہلا رہا ہے کہ اے حسین، یہ بے وفا قوم میں بیٹی کو چھوڑ کر جا رہا ہے، یہ بے وفا قوم کے درمیان بچی کو چھوڑ کر جا رہا ہے، تو سوچو اس وقت اس باپ کا عالم کیا تھا ہوگا، وہ سینہ کتنا رو رہا تھا ہوگا جب ایک باپ اپنی بیمار بچی کو چھوڑ کر میدان کربلا کی طرف نکل رہا ہے۔ امام جب اپنے گھوڑے کے قریب گئے، ایک آواز آئی کہ بابا ایک احسان کر دیجیے، ایک احسان ہم پر کر دیجیے۔ دوڑے اندر گئے، کہا کہ میری صغرا کیا ہوا، بتا میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ کہا کہ بابا میں آپ کے ساتھ چل تو نہیں سکتی، لیکن بھیا علی اکبر کو کہہ کر میری چارپائی دروازے کے باہر رکھوا دے تاکہ آپ کو جاتا ہوا مدینے کی گلیوں میں دیکھ سکوں۔ آپ کے جلوے سے میں محروم ہونے والی ہوں، آپ کو جاتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، پھر کیا پتا آپ کا دیدار میسر ہو جائے، پھر کیا پتا آپ کے جلوے پھر دیکھ پاؤں یا نہ پاؤں، یہ زندگی وفا کرے یا نہ کرے۔ مسلمانوں یہ ظلم کی انتہا تو دیکھو، اہل بیت کو اتنا ستایا جا رہا ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو چھوڑ کر نکل رہا ہے۔ چارپائی کو جب جو ہے باہر رکھ دیا گیا، حضرت صغرا سلام اللہ علیہا کو تکیے کا ٹیک دے کر بٹھا دیا گیا۔ جب یہ شہزادی کے والدہ، ان کی پھوپھیاں، چچا عباس، ارے گھر کا گھر مدینے چھوڑ کر نکل رہا ہے، یوں معلوم ہو رہا ہے کہ مدینے سے اہل بیت نہیں جا رہے ہیں، مدینے کی روح مدینے کی گلیوں سے نکل رہی ہے، مدینے کی روح مدینے کی گلیوں سے نکل رہی ہے۔ حضرت فاطمہ صغرا اپنے بابا کو ٹپ ٹپی باندھے دیکھ رہی ہے، بیٹی صدا لگاتی ہے کہ بابا بار بار پلٹ کر دیکھتے رہے، پلٹ کر دیکھتے رہنا۔ اس عالم میں رسول اللہ کا مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ رسول نے دین کے خاطر مکہ چھوڑا، آج وہ وقت آیا ہے کہ رسول کا نواسا اسی دین کو بچانے کے لیے مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ نانا نے رات کے اندھیرے میں مکہ چھوڑا تھا، آج وہ وقت آیا ہے کہ نواسا نانا کا دین بچانے کے لیے مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ سفر طے ہوا، مدینے کی وادیاں اوجل ہو گئی، مدینے کی وادیاں اوجل ہو گئی، سرزمین مکہ میں آپ کی آمد ہوتی ہے، سرزمین مکہ میں آپ کی آمد، لوگ خوش ہو جاتے ہیں، جوق در جوق لوگ آ رہے ہیں مل رہے ہیں، آ رہے ہیں مل رہے ہیں۔ اور یہ امت کا حال 1400 سال سے یہی ہے، جب وقت آتا ہے تو جنگٹ نظر آتے ہیں، لیکن جب معاملے دین کے آتے ہیں تو یہ قوم سیدوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے۔ کیا حال ہوا تھا آپ دیکھیں، آگے آپ سنیں گے، میں آپ کے
آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا کتنے دھوکے اہل بیت کے ساتھ کیے گئے ہیں. میں ایک دو کے نام نہیں لوں گا, کتنے اس میں شامل تھے. اپنا ذہن دوڑا کر اندازہ لگا لینا کہ اہل بیت کے ساتھ کیا 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 گیا ہے, اہل بیت کے ساتھ کیا 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 گیا ہے. آگے بڑھ رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام سرزمین مکہ, لوگ بڑے خوش آ رہے ہیں, نہیں رہے ہیں, قدم بوسیاں ہو رہی. سرکار علیہ السلام کے شہزادے کے دیدار سے لوگ منور ہو رہے ہیں. سعید بن عمرو العاص جو ہے وہاں کا گورنر تھا, اور دیکھو مدینے کا گورنر ابو سفیان کا پوترا, مکے کا گورنر سعید بن عمرو العاص کا بیٹا. یہ اسلامی حکومت کو جو بہتر کیا گیا ہے نا, کہیں بصرہ میں اب بنو امیہ کو بٹھایا گیا. بصرہ کا ابن زیاد, بصرہ میں جو حاکم بیٹھا ہوا تھا وہ ابن زیاد ہے. کون ہے ابن زیاد؟ تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجئے گا. ابن زیاد ملعون کون ہے, اس کا باپ کون ہے, اس کی اماں سمیہ کون ہے, یہ تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجئے گا. معلوم ہو جائے گا کس کی ناجائز اولاد ہے, اور کس نے ابن زیاد کو, عبید اللہ ابن زیاد کو, کس نے زیاد کو حلالی بنایا تھا حرامی سے, کس نے اپنے باپ کی وراثت اس کو دی تھی. پڑھو تاریخ بڑی کہتی ہے. کس نے شریعت کو توڑا ہے, کس نے اسلام کے قانون کو توڑا ہے, کس نے قرآن کی آیت کے خلاف ولد الزنا کو جو ہے جائز اولاد کی طرح اپنا بھائی بنایا ہے. یہ تمام کے تمام جتنے عرب و عجم میں جتنے گورنرز تھے بنو امیہ نے اپنے خاندان کے بٹھائے ہوئے تھے. کہیں پر غریب کو بٹھا دیا گیا, کہیں پر فلاں کو بٹھا دے گا, کہیں پر فلاں کو. یعنی ان کا مقصد حکومت کرنا تھا, حکومت غیر اسلامی ان کا مقصد تھا. ان کا مقصد تھا کہ نمازیں ہو یا نہ ہو, مسجدیں رہے یا نہ رہے. ان کا مقصد تھا کہ بنو امیہ کی حکومت رہے. ان کا مقصد تھا کہ حلال رہے یا نہ رہے, حرام رہے یا نہ رہے. خدا کی عزت کی قسم ہے, دین کو ملیامیٹ کرنا ان کا مقصد تھا, دین کو تباہ کرنا ان کا مقصد تھا. اور حسین دین کو بچانے کے لیے نکلے تھے. امام حسین دین کو زندہ کرنے کے لیے نکلے تھے. غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرام, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. آگے بڑھ رہا ہوں. مکے کی سرزمین پر حضور سید عالم علیہ السلام کا شہزادہ جلوگر ہے. اب دیکھو آپ, وہاں بھی امام حسین سے بغاوت تھی, اور یہاں بھی کئی لوگ ایسے تھے جو امام حسین کو برداشت. مخالفت کا دور تھا. مدینہ چھوڑے مکے میں آئے, مکے میں بھی حالات ویسی ہیں, لیکن کچھ کنٹرول میں ہے. خطوں کے خط آ رہے ہیں, کوفیوں کے خط آ رہے ہیں کہ حسین آپ آ جائیے, مولا حسین آپ آ جائیے. اگر آپ نہیں آئیں گے تو میدان محشر میں ہم کہہ دیں گے حسین نہیں آئے تھے. آپ کے نانا سے کہیں گے آپ کے شہزادے کو ہم نے بلایا تھا, وہ نہیں آئے, ہم نے مجبوراً یزید کی بیعت قبول کی, ہم نے مجبوراً ایک شرابی کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیا, آپ آ جائیے. ایک دو نہیں, 100 خط آ رہے ہیں, 100 خط آ رہے ہیں. امام عالی مقام علیہ السلام نے جو ہے جب خطوں کی کثرت ہوئی, جو سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں سبحان اللہ, سبحان اللہ, ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. جب خطوں کی کثرت ہوئی تو آپ نے ان قاصدوں سے کہا کہ دیکھو کوفہ میں نے میرے بابا کے دور میں دیکھا ہے, ان کی بے وفائی میں نے دیکھی ہے علی سے کیسی تھی. میں نے امام حسن کے دور کا کوفہ بھی دیکھا ہے, کتنے بڑے جو ہے تو بے وفا تھی مجھے معلوم. میں پہلے اپنے نائب کو بھیجوں گا, مسلم بن عقیل کو, جی وہ میری بیعت تم سے لے گا. جب وہ مجھے خط لکھے گا
ماحول سازگار ہوگا تو میں تمہاری جانب آؤں. لوگ کہتے ہیں یہ وہابی اہل حدیث دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ امام حسین دنیا کے خاطر گئے تھے, سلطنت کے خاطر گئے تھے. ارے جن کی جوتیوں میں سلطنتوں کے تاج پڑے ہوتے ہیں ان کو کیا سلطنت دکھا رہے ہو؟ جنتیوں کے سردار ہیں, جنت جن کی ملکیت ہے, ان کو دنیا کی کیا ضرورت تھی؟ خلافت ہو, ولایت ہو, شہادت ہو, اسلام ہو, ایمان ہو, یہ تو ان کے گھر کی خیرات کا نام تھا. کیا حکومت کی بات کر رہے ہو؟ امام علی مقام کربلا کے میدان میں حکومت کے لیے نہیں گئے, رسول کے دین کو بچانے کے لیے گئے تھے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. دین رسول بچانے کے لیے گئے تھے. جو کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام ملوکیت کے لیے گئے تھے, خدا کی عزت کی قسم ہے امام حسین علیہ السلام ملوکیت کے لیے نہیں گئے تھے. امام گئے تھے تو اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ امت نے آل محمد کا ساتھ نہیں دیا. امت نے ہر دور میں اہل بیت سے بغاوت کی ہے. امت نے ہر دور میں اہل بیت کو تنہا چھوڑا ہے. امت نے ہر دور میں اہل بیت کو ستایا ہے. امت نے ہر دور میں اہل بیت کا حق مارا ہے. امت نے ہر دور میں اہل بیت پر ظلم کیا ہے. آج بھی وہی ظلم اہل بیت اطہار پر ہو رہا ہے. آج بھی وہی ظلم اولاد علی پر ہو رہا ہے. لوگ سب برداشت کرتے ہیں, سادات کی فضیلت ان سے برداشت نہیں ہوتی, اہل بیت کی فضیلت ان سے برداشت نہیں ہوتی. کب تک ظلم کرو گے؟ ایک دن مرنا ہے, ایک دن قبر میں جانا ہے, مٹی منہ پر ڈال دی جائے گی. وہاں پر کون کام آئے گا؟ وہاں پر کچھ کام آئے گا تو حسین کی غلامی کام آنے والی ہے. مٹی کے اندر اگر کچھ کام آنے والا ہے قبروں کے اندر تو حسین کی غلامی کام آنے والی ہے, علی کی غلامی کام آنے والی ہے. کیونکہ حسین کو اللہ نے ایسی سلطنت عطا فرمائی ہے کہ جتنے ہزار عالم ہیں وہ تمام عالموں میں تصرف اللہ نے علی کو عطا کیا ہے, حسن کو عطا کیا ہے, حسین کو عطا کیا ہے. دنیا بھی علی کے قبضے میں اللہ نے دی ہے. اور محشر میں کوثر کا جام, جنت کی تقسیم اور دوزخ دینا بھی اللہ نے علی کے ہاتھوں میں دیا. نعرے حیدری, حیدری, حیدری. کب تک ظلم کرتے رہو گے؟ کہا کہ میرا برادر, میرا چچا زاد مسلم بن عقیل کوفے کے لیے جائے گا. ماحول دیکھیں, امام مسلم بن عقیل علیہ السلام اپنے مولا کی اجازت لے کر کوفہ کی طرف رواں ہوئے. بچے ضد کر رہے ہیں. امام مسلم کے 2 بیٹے ساتھ ہیں, ایک بیٹی قافلہ حسینی میں ہے. امام مسلم بن عقیل کے بیٹے ابراہیم, دوسرے بیٹے محمد. ایک کی عمر جو ہے 10 سال ہے, ایک کی عمر 9 سال ہے. اختلاف روایت, ایک کی عمر 11 سال, ایک کی عمر 9 سال. کسی نے 12 کہا, 11 کہا. الغرض معصوم بچے تھے, چھوٹے بچے تھے. ضد کی, بچوں کو ساتھ لے لیا اور سفر طے کرنے کا ارادہ کیا. امام علی مقام کی یہ قاصد, یہ خلیفہ جا رہے ہیں بیعت لینے کے لیے کوفہ. اب تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے گا. امام مسلم بن عقیل جب کوفہ کے اندر جلوگر ہوئے, کوفہ کا امیر تھا اس وقت نعمان بن بشیر. کون تھا بولو؟ نعمان بن بشیر. بڑا رحم دل آدمی تھا, عاشق اہل بیت تھا, چاہتا تھا اہل بیت کو, لیکن مجبور تھا یزید کی غلامی سے. آج بھی یہی حال ہے کہ جس طرح کوفیوں کی تلواریں حسین کے خلاف تھی, دل حسین کے ساتھ ہے.
آج بھی مسلمانوں کا یہی حال ہے، دل اہل بیت کے ساتھ ہے، زبان اہل بیت کے خلاف ہے، دل حسین کے ساتھ ہے، فتوے اہل بیت کے خلاف ہے۔ تو بتاؤ میں تم کو مسلمان کہوں یا یزید کہوں؟ تم وہی حرکت کر رہے ہو جو کوفے والوں نے امام حسین کے ساتھ کی تھی۔ حسین ہماری تلواریں تمہارے خلاف ہے، دل آپ کے ساتھ ہے، دل سے آپ کو چاہتے۔ آج بھی اگر تم مسلمان ہو کر کہتے ہو دل سے علی کو مانتا ہوں، دل سے فاطمہ کو مانتا ہوں، دل سے حسن و حسین کو مانتا ہوں، لیکن تعریف بھلا کی کروں گا، تعریف ان کی کروں گا، بھلا کی یہ کروں گا، ان کی غلامی کروں گا، تو سن لے تو بھی یزید ہے، تو بھی کوفی ہے، کیونکہ سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کوفی کوفہ کے رہنے والے کو نہیں کہتے، ہر وہ شخص کوفی ہے جو آل محمد کا غدار ہے۔ ہر وہ شخص اگر نہرو نگر کا رہنے والا ہے، اہل بیت کا غدار ہے تو کوفی ہے، ہندوستان کا رہنے والا ہے، اہل بیت کا غدار ہے تو کوفی ہے۔ اگر عرب کا رہنے والا ہے، عجم کا رہنے والا ہے، امریکہ میں، دنیا کے کسی بھی خطے میں رہے، اگر تجھے آل محمد سے محبت نہیں ہے تو تو کوفی ہے۔ کیا ہے بولو؟ کوفی ہے، کوفی ہے۔ بات آگے بڑھا رہا ہوں، جو حضرات سننے کے موڈ میں ہے ذرا زور سے سبحان اللہ کہیے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے تاریخ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، واقعات شہادت کی طرف میں آگے بڑھ رہا ہوں، بس منظر کربلا کا آپ کو میں بتا رہا ہوں، اور بڑی جستجو سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ شاید آپ اس کو سمجھ رہے ہوں گے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ بالکل سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تمام لوگوں کو جس کو آ رہا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کر رہے ہیں۔ ہاں یہ ہاتھ اٹھانے کی زحمت نہیں دیتا تھا، اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ مجھ نائل آدمی کو ہی معلوم ہو کہ آپ میری گفتگو کو سمجھ رہے ہیں، کیونکہ مجھے بلانے کا مقصد پورا ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ مجھے بلایا گیا میں 10 دن جو چاہے میرے دل میں جو آئے بول دوں گا، پلا 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 نہیں۔ جب ذکر شہدائے کربلا کر رہے ہو تو اس کا حق ادا کرو، اس کا حق ادا کرو۔ کوشش کر رہا ہوں حق ادا کرنے کی، ورنہ میری تمام زندگی بھی میں اس اسٹیج پر بیٹھ کر روزانہ اہل بیت کے مصائب تم کو سناتا رہوں، زندگی ختم ہو جائے گی، حسین کے خون کے قطرے کا حق ادا نہیں ہو سکتا، زندگیاں ختم ہو جائے گی۔ 1400 سال گزر گئے ہیں تاریخ کربلا کو، لیکن آج بھی جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہے، دل رونے لگتا ہے۔ کیوں؟ امام حسین وہ شخصیت نہیں جو بھلا دیے جائے، دور کون سا بھی ہو، ہر مومن کے لب پر حسین ہوتا ہے، ہر دل میں غم حسین ہوتا ہے۔ کئیوں نے قربانیاں اس دین کے لیے دی ہے، بڑے بڑوں نے دی ہے، بڑے بڑوں نے قربانی دی ہے۔ مولوی بولتا نا آج کئی صحابہ دین کے لیے شہید ہو گئے، سلام ہے میرا ان صحابہ پر، سلام ہے میرا ان شہداء پر جو دین کے لیے اپنے سروں کو کٹائے، گھروں کو لٹائے، لیکن تم نے انصاف نہیں کیا۔ حسین کی شہادت نہیں ہے، گلا حسین کا کٹ رہا ہے، تکلیف گنبد خضرا کے مکین کو ہو، گلا حسین کا کٹ رہا ہے، تکلیف علی بن ابی طالب کو ہو رہی ہے۔ ارے یہ تنہا حسین کا گلا نہیں ہے، یہ اسلام کا گلا ہے، یہ اسلام کا گلا کاٹا جا رہا ہے، یہ شریعت کا گلا کاٹا جا رہا ہے۔ بات حاصل کلام کی طرف میں آگے بڑھتا جا رہا ہوں، جو سن رہے ہیں سبحان اللہ کے سبحان اللہ۔ حضرت مسلم بن عقیل، وقت ہے میرے پاس اور انشاءاللہ آپ کے پاس ہی وقت ہوگا، ذرا کہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ غالب سید کربلا امام مسلم بن عقیل جی اپنے بچوں کے ساتھ، اور جو بچے تھے امام مسلم کے ساتھ وہ کوئی اور نہیں تھے، علی علیہ السلام و فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی حضرت رقیہ کے بچے تھے، وہ امام حسین کے بھانجے بھی لگتے تھے، وہ یاد رکھو۔ عرض کر رہا تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ میں گئے، منظر دیکھو، امت پلٹ بھی کیسے وہ دیکھو،
اس دور کو اور اس دور کو دیکھ لیجئے، اینالائز کیجئے، معلوم ہو جاتا کہ لوگ کیوں بگڑ رہے ہیں، کیا چیز ہے جو اہل بیت سے دور کر رہی ہے۔ کوفہ کے اندر داخل ہوئے، وہ استقبال ہو رہا ہے، کوئی پھول اڑا رہا ہے، کوئی اشرفیاں اڑا رہا ہے، کوئی مال لٹا رہا ہے، کوئی اپنے بچوں کو امام مسلم کے بچوں پر سے مار رہا ہے، کوئی امام مسلم علیہ السلام کے قدموں کی خاک لے کر اپنی آنکھوں میں ڈال رہا ہے، کوئی سر میں ڈال رہا ہے، سب خوش ہے، پرچم ہی پرچم نظر آ رہے ہیں، اہل بیت کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ ایک ہی دن میں 40,000 لوگوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کی۔ کتنے لوگوں نے؟ 40,000 40,000۔ 3 دن کے اندر پورے کوفے نے چند لوگوں کے سوا 3 دن کے اندر پورے کوفے نے امام حسین کی بیعت امام مسلم کے ہاتھ پہ لے لی۔ کیا بول کے لیے تھے؟ جب تک زندہ رہیں گے حسین کے لیے زندہ رہیں گے، امام حسین کا ساتھ دیں گے، یزید کے تختے کو الٹ کر رہیں گے، یزید کے تخت کو گرا کر رہیں گے، بنو امیہ کی حکومت کو ختم کر کے رہیں گے، اسلامی حکومت لائیں گے، ان کی غیر اسلامی حکومت کو ہم ختم کر دیں گے، بادشاہ کو ختم کر دیں گے۔ امام مسلم بن عقیل بڑے مسرور ہیں کہ دیکھو نانا کی امت جو ہے وفا کر رہی ہے اہل بیت کے ساتھ۔ اب ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ یزیدیت جو ہے بڑی کمینی چیز ہے۔ ہزاروں لوگوں نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی، ہزاروں لوگ۔ اب حکم یہ تھا کہ جائزہ لو، اگر ماحول سازگار ہو تو ہمیں بلا لینا، کیونکہ ہم اکیلے تھوڑی آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ اہل بیت کی بیویاں بھی ہیں، ہمارے ساتھ معصوم بچے بھی ہیں۔ خط لکھ دیا کہ مولا حسین میں نے اتنے لوگوں کی بیعت لے لی ہے آپ کے نام پر، آپ جلد سے جلد تشریف لا لیں، ماحول سازگار۔ نعمان بن بشیر یہ سب چیزیں دیکھ رہے تھے، تحریکیں چل رہی تھیں۔ کبھی کبھار نعمان بن بشیر ڈانٹ دیتے تھے کوفیوں کو کہ دیکھو اتنا کھلا کھلا مت کرو ورنہ میں پکڑے جاؤں گا۔ دل میں اہل بیت کا عشق تھا نعمان کے، لیکن کیا کریں، ہاتھوں میں یزیدیت کی ہتھکڑیاں تھیں۔ مسئلہ یہ ہے نعمان بن بشیر کا یہ حال، حضرت مسلم بن عقیل کے چرچے ہو رہے ہیں گلی گلی میں، ہر گھر میں، کبھی اس گھر دعوت، کبھی اس گھر دعوت، کبھی یہاں دعوت، لوگ آ رہے ہیں، مسائل پہ بات چل رہی ہے۔ اب جو جاسوس تھے یزید کے، یزید بن معاویہ کے جو جاسوس کوفے میں تھے، وہ ملک شام گئے، تیزی کے ساتھ ملک شام گئے، جا کر جو ہے یزید کو کہا کہ تجھے کچھ معلوم ہے یا نہیں؟ بولے کیا؟ بولے پورا کوفہ حسین پر بک چکا ہے، سب نے بیعت کر لی ہے سوائے چند لوگوں کے۔ یہ کوہرام کو اگر نہیں روکا گیا تو تیرا تخت گر جائے گا۔ اور حسین کو خط بھی لکھ دیا گیا ہے، حسین القریب آنے والے۔ یزید بوگلا گیا، کہا کہ نعمان کیا کر رہا ہے، وہاں کا گورنر کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ وہ بھی ان کے ساتھی ہیں، نعمان سب دیکھ رہا ہے، ساتھ دے رہا ہے، وہ کیا کرے گا؟ یزید بوگلاہٹ کا شکار ہوا، اپنے مشیر خاص کو بلایا، تو یہودی تھا۔ کون تھا؟ یہودی تھا، جاسون اس کا نام تھا، جاسون یا جاسون اس کا نام تھا۔ اس کو بلایا، کہنے لگا کہ بڑی مشکل بات میں نے سنی ہے کہ کوفہ کا یہ حال ہے، پورے کے پورے بیعت کر چکے ہیں سوائے چند لوگوں، اب کیا کروں؟ یہ جو یہودی مشیر تھا، یزید ڈرنے کی بات کیا ہے، گھبرانے کی بات کیا ہے، ابھی تو بیعت ہوئی، حسین تو نہیں آیا ابھی۔ قاصد کو تیار کر، خط لکھ، اور اس میں نعمان بن بشیر کی جو ہے معزولی، ان کا کینسلیشن لیٹر لکھ کہ تو آج سے نہیں، یہاں کا خلیفہ نہیں رہے گا، یہاں کا بادشاہ حاکم نہیں رہے گا، تو یہاں کا امیر گورنر نہیں رہے گا۔ اور ایک خط، یہ وہ خط کے ساتھ جوڑ کر بصرہ کو ایک خط لکھ، بصرہ میں جو ہے ابن زیاد کو لکھ کے جا کر نعمان بن بشیر کو ہٹائے، اور جو ہے خلافت تو سنبھال لے، وہاں کی حکومت تو سنبھال لے کوفہ کی۔ اب قاصد تیز رفتار میں نکلا، ابن زیاد کے پاس گیا، ابن زیاد کو جب
امیر شام یزید کا جو ہے خط ملا، دیکھ کر کھولا تو ناچنے لگا، اچھلنے لگا۔ خط میں لکھا تھا کہ جا کوفے کو جا اور کوفے میں نعمان کو معزول کر دے، اس کو ہٹا دے اور تو سنبھال لے۔ سننے میں آیا ہے کہ مسلم بن عقیل نے حسین کی بیعت لے لی ہے، موقع پا کر مسلم کو شہید کر دینا۔ کیا کرنا؟ قتل کر دینا۔ کون کر رہا ہے؟ مولوی۔ تجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ مسلم کو کس نے خط لکھا؟ تجھے معلوم ہی نہیں ہے امام مسلم کو کس نے شہید کیا؟ آج تو کنفیوژن میں ہے، امام حسین کا قاتل کون؟ ارے پورا کوفہ جانتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے، بچہ بچہ جانتا ہے، تجھے پتا نہیں ہے کہ حسین کو کس نے شہید کیا ہے؟ ارے عقل کے ناخن لے، ہوش کے ناخن لے، کیا تجھے پتا نہیں امام حسین کو کس نے شہید کیا ہے؟ اب آگے بڑھو، آگے بڑھتا ہوا چل رہا ہوں، جو سن رہے سبحان اللہ کہہ دیجیے، سبحان اللہ، ذرا زور سے کہنا ہوگا، سبحان اللہ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ امام مسلم بن عقیل علیہ السلام۔ اب دیکھو یہ آیا گھوڑا دوڑاتے ہوئے، اب پلاننگ دیکھو ابن زیاد کی۔ جو حرامی ہوتا ہے نا اس کے پلاننگ بھی بڑے حرامی ہوتے ہیں۔ ابن مرجانہ عبید اللہ ابن زیاد یہ بنو امیہ کا سپوتر تھا۔ اتنے قاتلان حسین ہیں، امام حسین کو کوفیوں نے مارا، کوفیوں نے بلا کر امام حسین کو دھوکہ دیا، مارا ہے حسین کو بنو امیہ نے۔ یہ بھی بولو نا، کوفی تو بلائے تھے لیکن ڈر کر ہٹ گئے، مال و دولت پر بن کر ہٹ گئے اہل بیت سے۔ خنجر کس کے چلے؟ اہل بیت کے جسموں پر گھوڑے کس نے دوڑائے اور کس کے حکم پر دوڑائے؟ یہ کیوں نہیں بولتے تم؟ آگے بڑھ رہا ہوں، وہ آیا کس انداز میں آیا جب ابن زیاد اس نے پلاننگ کی، اپنے جو سوار تھے اس کے 100-150 سوار جو وہاں سے نکلا تھا بصرہ سے، بصرہ چھوڑ کے حاکم چینج ہو رہا، بصرہ سے نکل کے حاکم کوفے میں آ رہا، کوفے کا حاکم ہٹ جا رہا، پھر بھی بول رہے ہیں کہ یزید کچھ بھی نہیں کرا۔ ارے بھائی جو مین برانچ ہے وہاں سے تو حکم چل رہا تھا پورا، یہ سمجھ رہے؟ تو سمجھ رہے سبحان اللہ کہہ دیجیے، سبحان اللہ، یزید کے کمانڈ میں تو یہ تمام چیزیں ہو رہی تھی۔ کتنا چھپاؤ گے بھائی؟ کیوں چھپا رہے ہو؟ مت چھپاؤ۔ عبید اللہ بن زیاد کیسے انداز میں کوفے میں؟ بصرہ کے راستے سے نہیں آئے، اس کے جتنے ساتھی تھے، دستہ اس کا جو تھا فوج کا، وہ پہلے گھس گئے اندر، کسی کو معلوم ہی نہیں آیا۔ سب انتظار میں ہے، پورے کوفی امام حسین آنے والے ہیں۔ کوفے والے کس کے انتظار میں تھے؟ امام حسین، امام حسین آنے والے ہیں، اب یہاں بڑا لشکر بنے گا، شام کے اوپر چڑھائی کر دیجیے، سیدھا سیدھا شام کو ختم کر دیجیے ہم۔ امام حسین کے انتظار میں ٹپی لگائے، وہ مکے کے راستے کے نہیں بیٹھے ہوئے رہتے تھے، مکے سے جو راستہ آتا۔ تو یہ حرامی ابن مرجانہ سمیہ کا بچہ تھا، ابن زیاد کیا پہن کر آیا؟ کالا امامہ امام حسین کی طرح باندھا۔ کیسا باندھا؟ کالا امامہ، کالا لباس امام علی مقام پہنا کرتے تھے، کالا امامہ امام حسین کی طرح باندھا، نقاب بھی کالا امام حسین کی طرح پہنا، اور حجازی انداز میں جو ہے شملہ ڈالا، پورا لباس جو ہے عرب کے انداز میں، حجازی انداز میں، اور تیز رفتار گھوڑے پر مکے کی روڈ سے آیا کوفہ کے اندر۔ لوگ پکار اٹھے کہ امام حسین آ گئے، امام حسین آ گئے، امام حسین آ گئے۔ اب یہ ٹیسٹنگ کرنے کے لیے کرا تھا انہیں کہ کوفے والے کتنے یزید کے نمک خوار ہیں، کتنے حسین کے عاشق ہو چکے۔ کوفے کی گلی گلی میں استقبال، تیزی سے گھوڑا دارالعمارت گیا، لوگ پریشان ہو، یہ کیا ہے؟ اوپر چڑھ کے جو ہے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا، کوفے کے بڑے بڑے سیٹ لوگ تھے۔ کون تھے وہ لوگ؟ سیٹوں کو ان لوگوں کا نشانہ بناتے، یاد رکھو، جتنے بھی خارجی مولوی ہوتے نا،
सेठों को, रोडियों को, पहलवानों को लेके अली वालों पर तशद्दुद करते। आज भी ऐसी कर रहे, कल भी ऐसी करते थे लोग। और दारुल इमारत पे चढ़ के अब ये बड़े बड़े लोग बोले कि देखो इब्न ज़ियाद आ गया, नौमान बिन बशीर माजूल हो गए। अब मसला ये है कि तुम अगर अपनी जान की अमान चाहते हो, अपनी बीवियों को अगर तुम बेवा नहीं करना चाहते हो, बच्चों को यतीम नहीं देखना चाहते हो, तो क्या करो, मुस्लिम की बैत तोड़ दो, मुस्लिम बिन अकील की बैत तोड़ दो, मुस्लिम के पास जाना छोड़ दो। अब मजमा छटने लगा इमाम मुस्लिम अलैहिस्सलाम का, और लोग जो है बेवफाई करने लगे। पहले हजारों लोग पढ़ते थे नमाज पीछे, अब 16,000 पे आकर बात हो गई, कई दरवाजे बंद हो गए। फिर और पैसे के जरिए लोगों को खरीदा गया, कूफियों को, और वो लोग भी बिक गए जिन्होंने इमाम हुसैन को खत लिख कर बुलाया था। बिक गए वो लोग इमाम हुसैन को जो बुलाने वाले थे, बिक गए। कूफा इमाम मुस्लिम के खिलाफ हो गया। हालत ये हो गई, नमाज़े मगरिब आपने पढ़ाई, मस्जिद भरी हुई है, 16,000 से ज्यादा लोग नमाज पढ़े। जब सलाम फेर के देखा तो एक ज़ईफ सहाबी के सिवा कोई मस्जिद में बैठा हुआ नहीं था। पूरी मस्जिद खाली हो चुकी थी। इमाम मुस्लिम अलैहिस्सलाम के बच्चे भी उसी मजमे में गुम हो चुके थे, हजरत इब्राहिम, हजरत मोहम्मद। एक तो मुफारकत बच्चों की, एक तो हम बच्चों का के कहां चले गए। दूसरा ये कि ऐलान हो चुका था जो मुस्लिम का साथ देगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा, जो मुस्लिम को अपने घर में पना देगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा। हजरत हानी बिन अरवा सहाबी रसूल को इब्न ज़ियाद ने सहाबी को, इसको जरा बोलो जोर से, सहाबी को इब्न ज़ियाद ने क्यों कत्ल किया था? इसीलिए क्योंकि उस सहाबी रसूल हानी बिन अरवा के घर में इमाम मुस्लिम अलैहिस्सलाम मुकीम थे। अरे सहाबा को कत्ल करना तो ये बनो उमैया की पुरानी आदत है। आज सहाबा का नाम ले रहे हो, शर्म तुमको नहीं आती? और देखो जिन्होंने कत्ल किया वो सहाबा के आशिक बन गए, ये कैसी बात है? हानी बिन अरवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। इमाम मुस्लिम बिन अकील पर तमाम कूफे के दरवाजे बंद हो गए। देखो मियां, कोई अपने मेहमान के साथ ऐसा करता है? ऐलान किया गया कूफे की गलियों में अपने हथियार डाल दो, हथियार के बराबर पैसा ले जाओ, हथियार डाल दो, लोहा दो, सोना ले जाओ, लोहा दो, सोना ले जाओ। माल के ऊपर उम्मत बिक गई। इमाम मुस्लिम बिन अकील निकले तो देखा कि कूफे के तमाम दरवाजे बंद हैं। ये वही कूफा था जब मुस्लिम आ रहे थे तो हर घर का दरवाजा खुला था और कहा जा रहा था एक कदम हमारे पास भी डाल दीजिए, एक कदम हमारे पास भी डाल दीजिए। हर दरवाजा आज इमाम मुस्लिम पे बंद हो चुका था। कूफे की गलियां वीरान, भूख और प्यास का आलम सब छोड़ दिया। उसके ऊपर से बच्चों की जुदाई का गम था। रात का अंधेरा है, तहज्जुद का वक्त है, गलियों में से निकल रहे हैं। यहाँ देखा गली पार, यहाँ देखा गली पार। गली गली में जो है इब्ने ज़ियाद के सिपाही इमाम मुस्लिम को ढूंढते हुए निकले हुए हैं, क्योंकि ऐलान हो चुका था जो मुस्लिम को लाएगा उसको सोना, चांदी, जवाहरात सब दे दिए जाएंगे। अब लोग ढूंढ रहे हैं जान के दुश्मन बनकर। गम ये है कि मैंने सैयदा पाक के शहजादे को खत लिख दिया है, हुसैन अलैहिस्सलाम आएंगे तो क्या होगा, उनके साथ बीबियां है, पाक दामन सादात औरतें हैं, उनका क्या हाल होगा। इमाम मुस्लिम बिन अकील यही परेशानी में, यही गम में आंसू बहाते हुए जा रहे हैं। देखा कि एक दरवाजा खुला है, मध्यम सी रोशनी है, एक ज़ईफ गुड़िया इंतजार में चौखट पर
اگر کسی کے بیٹھی ہوئی ہے، حضرت مسلم بن عقیل جا کر اس کی چوکھٹ پر بیٹھ جاتے ہیں، ٹیک لگا لیتے ہیں۔ جب وہ ضعیفہ جس کا نام تھا تو آ، وہ دیکھ کر کہنے لگی کہ اے نوجوان، تم کون ہو؟ لگتا ہے تم مسافر ہو، تم کون ہو؟ تو اس پرآشوب ماحول میں یہ کوفے کی خون بہانے والی گلیوں میں پھر رہے ہو، یہاں سے چلے جاؤ، اپنے گھر کو چلے جاؤ۔ کہا کہ اماں اگر گھر ہوتا تو برابر چلا جاتا، گھر ہی تو نہیں رہا، کس کے پاس جاؤ؟ کوئی یہاں پر میرا نہیں رہا۔ کہا کہ بیٹا یہ تو بتا تو ہے کون، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے؟ کہا کہ اماں مسافروں کے کوئی قبیلے نہیں ہوتے، لیکن اتنا یاد ہے کہ میں ہاشمی ہوں، میں عرب سے آیا ہوا ہوں۔ کہا کہ بیٹا سچ بتا کیا تم مسلم بن عقیل ہے؟ کہا کہ ماں ہاں میں وہی مسلم ہوں جس کو ڈھونڈتے ہوئے اپنے زیاد کے کتے پھر رہے ہیں، جس کے خون کے پیاسے آج یزیدی دوڑ رہے ہیں، آج خوبی جس کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں، میں وہی مسلم بن عقیل ہوں، میں وہی مسلم بن عقیل ہوں۔ کہا کہ یہ تو میرے گھر کے بھاگ کھلے، آپ جو ہے میرے گھر پر آئے ہیں، اندر تشریف لائیے، آپ کی خدمت کروں۔ کہا کہ مائی نہیں، تو کیا میری خدمت کرے گی؟ بس پانی دے دے، وضو کر لیتا ہوں۔ آپ نے پانی لیا، وضو کیا، نماز تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ امام مسلم بن عقیل نماز پڑھے، ٹیک لگائے، نیند آ گئی۔ اب بڑھیا بڑی خوش ہے کہ میرے گھر میں رحمت آ چکی ہے، میرے گھر میں آل محمد آ چکے ہیں، میرے گھر میں جو ہے عقیل بن ابی طالب کا شیر آ چکا ہے، میرے گھر میں برادر حسین بن علی آ چکا ہے۔ وہ اپنے مقدر پر ناز کر رہی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے ہر ماں کا بیٹا وفادار نہیں ہوتا۔ ماں تو عاشق اہل بیت تھی، لیکن بیٹا رات میں لیٹ آیا، پسینہ پوچھ رہا ہے۔ کہا کہ بیٹا بڑی دیر کر دی آنے میں؟ کہا کہ ہاں ماں مسلم کو ڈھونڈ رہا تھا، مسلم کو ڈھونڈ رہا تھا، دن بھر میں نے اسے ڈھونڈا، وہ نہیں ملا۔ یہ بہت بڑا موقع ہے مال دولت کمانے کا۔ کہا کہ خدا کا خوف کر، دنیا کے بدلے میں آل رسول کو قتل کرے گا، آل رسول کو شہید کرے گا۔ دیکھا تو امام مسلم بن عقیل گھر میں جب کر دل میں خیال کیا جس کو ڈھونڈ رہا تھا وہ تو میرے گھر میں ہے۔ اب ناٹک کیا اپنے عشق کا کہ میں تو آپ کا غلام ہوں، آپ یہی رہے پلا رہے۔ کہا کوئی احسان اگر مجھ پر کرنا چاہتا ہے حارث، کوئی احسان مجھ پر کرنا چاہتا ہے، اس کا نام بلال تھا، کوئی احسان مجھ پر کرنا چاہتا ہے تو یہ کر میرے 2 بچے گم چکے ہیں، ان کے فراق میں ایک تو غریب الوطن ہو چکا ہوں، ایک تو میں نے خط لکھ دیا حسین آنے والے ہیں، وہ غم مجھے ستا رہا، دوسرا میرے بچوں کی تلاش میں میں پریشان ہوں، کہاں ڈھونڈوں، کس گھر پر ڈھونڈوں۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہے بچے قاضی شریح کے پاس ہیں، میں بھی لے کر آتا ہوں چھپا کے، پھر میں آپ لوگوں کے نکلنے کا بندوبست کرتا ہوں۔ خبیث نے وعدہ تو کیا، لیکن دیکھو وہ نکلا۔ امام مسلم بن عقیل علیہ السلام نے اس کے جانے کے انداز سے جو ہے پہچان لیا، یہ مجھے دغا دینے والا ہے، یہ مجھے دھوکہ دینے والا ہے۔ آنکھ لگی، نبی کریم علیہ السلام خواب میں جلوگر ہوئے، مولا علی شیر خدا ہے، ہاتھوں کو پھیلائے، نبی فرما رہے ہیں مسلم آج جو ہے پانی کی پیاس ہمارے حوض سے گزاری ہوگی، میرے پاس آنا ہوگا، میرے پاس آنا ہوگا۔ امام مسلم بن عقیل ایک دم اٹھے تو باہر شور و غل کی آوازیں آئی۔ وہ جو گیا تھا وہ ضعیفہ کا بیٹا، وہ لے کر جو ہے 300 سپاہیوں کا دستہ کوفے میں آ گیا، گھر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ وہاں کا جو کمانڈر آف چیف تھا ابن زیاد کا، کوتوال شہر تھا، محمد بن اشعث تھا۔ کون تھا؟ محمد بن اشعث۔ تلواریں کھلی ہوئی ہے، تیر سادے ہوئے، آواز لگائی کہ اے مسلم تم حراست میں ہو، اپنے آپ کو گرفتار کر دو، تمہیں ہم خیر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل سے ضعیفہ نے کہا کہ بیٹا تم یہاں رہ جاؤ، میں تمہاری جان کی امان لے کے۔ کہا کہ ماں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاشمی گھر میں رہے اور لوگ باہر پکارتے رہے۔ امام مسلم بن عقیل چھلانگ لگائے، آپ
روایات کو پڑھ لیجئے. روضۃ الشہداء شہید ابن شہید کی روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام نے اپنی تلوار کو بے نیام کیا اور کود پڑے. جب تلوار چلی مسلم بن عقیل کی، گاجر مولی کی طرح سر کٹتے نظر آ رہے ہیں. گاجر مولی کی طرح سر کٹ رہے ہیں. وہ جو 300 آئے تھے، کئی واسیلے نار جہنم میں گئے آپ کی تلوار سے، اور کئی زخمی ہو کر بھاگ گئے. محمد بن اشعث نے دوسرا دستہ بلایا، پھر وہ سووں کی تعداد میں آیا تو امام مسلم بن عقیل نے کہا کہ ارے ابن اشعث، یہ کیسی جوان مردی تو دکھا رہا ہے؟ ایک آدمی کے لیے یہ سووں کا مجمع کیوں لا رہا ہے؟ اگر مجھے تو گرفتار کرنے آتا تو 2-4 لوگ لاتا، یہ سووں کے لشکر کیوں مجھ پر لا رہا ہے؟ امام مسلم بن عقیل لڑ رہے ہیں. اپنی یہ جو یزیدی تھے، یہ کوفی تھے، ابن زیاد کے کتے تھے، بھاگ رہے ہیں. اب انہوں نے وہی کام کیا جو ہر بار کرتے ہیں، پیچھے سے وار کرتے ہیں. پیچھے سے وار، یہ ان کی فطرت میں ہے، یہ بنو امیہ کی فطرت میں ہے پیچھے سے وار کرنا. یہ سامنے سے کبھی نہیں آتے، پیچھے سے آتے ہیں. یہ آپ پوچھتے ہو امام حسین کا قاتل کون؟ تو ارے عقل کے اندر قاتل چھپا ہوا ہے. تاریخ پڑھ ملے گی، تاریخ ملے گی تجھ کو. یزید نے شہید کیا تھا امام حسین علیہ السلام کو. تو عرض کر رہا تھا، گیدڑوں نے چھتوں پر چڑھ کر تیر برسائے، گیدڑوں نے جو ہے پتھر برسائے امام مسلم بن عقیل علیہ السلام پر. ایک تنہا سید اور 100 لوگ گھیر کر پتھر مار رہے ہیں. حالت یہ ہو گئی، امام مسلم بن عقیل کی زخموں میں چور چور. محمد بن اشعث نے کہا کہ مسلم تلوار چھوڑ دو، امان دیتا ہوں. اور کہا لا الہ الا اللہ کی قسم تم کو امان دیتا ہوں. امان یعنی آپ محفوظ رہیں گے، میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ آپ محفوظ رہیں گے. مسلم بن عقیل نے جب امان کی بات سنی، تلوار اس کے حوالے کر دی. جب تلوار ہاتھ سے گئی، زنجیریں آپ کو ڈال دی گئی. آپ نے فرمایا یہ پہلا دھوکہ آل محمد کے ساتھ کیا گیا ہے. یہ دھوکہ، کربلا کی ابتدا، دھوکے بازی کی ابتدا یہاں سے شروع ہو رہی ہے. امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کو جو ہے خچر پر بٹھا کر لے جایا جا رہا ہے ابن زیاد کے دربار میں. جسم لہو لوہان ہے. ابن زیاد کے دربار پر جب پہنچ رہے ہیں تو دیکھا کہ ابن زیاد کی دارالعمارت کے قریب لوگ کھڑے ہوئے ہیں. ایک کو پہچانا، ایک وہ تھا جس نے آپ کا ساتھ دیا تھا کوفہ آنے کے لیے، ایک وہ تھا جو آپ کو گھر پر رکھا ہوا تھا، عقیدت کا اظہار کرتا تھا. دیکھ کر پہچانا، ارے تو وہ ہے جو خط لکھ کر ہم کو بلایا تھا. سر جھکایا، سرکار مجبور ہو. کہا کہ ایک احسان کر دے، پانی پلا دے. وہ دوڑا، پانی کا کٹورا لا کر امام مسلم علیہ السلام کو دیا. حضرت مسلم نے جب منہ سے پانی لگایا، ہونٹوں سے پانی لگایا، ہونٹ کٹ چکے تھے، آپ کے ہونٹ کٹ چکے تھے، پانی کٹورے میں تھا اور ہونٹ کا خون پانی میں مل گیا. پانی کو پھینکا، کہا کہ خون پینا حرام ہے. دوسرا پانی، پھر دوسرا پانی ڈالا گیا، پھر منہ کو لگایا، پھر وہی خون بہ رہا ہے. کٹورے کو پٹک کر کہا اب پیاس نانا کے پاس ہی بجھے گی. اللہ کو یہی منظور ہے کہ مسلم جو ہے پیاسا اللہ سے ملے. ابن زیاد کے دربار میں جب گئے تو دیکھو حرامی النسل ابن زیاد لعنتی کافر و مردود. اس لیے یہ بول رہا ہوں کیونکہ اس ابن زیاد کو بھی مولویوں نے مسلمان بنا رکھا ہے. اس کو ملعون و کافر اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ بچہ جان لے اور زندگی میں کبھی اگر
زیاد بیٹھا ہوا ہے تخت پر، امام مسلم بن عقیل نقاہت کی عالم بیٹھے، خون بہ رہا ہے۔ اندر داخل ہوئے، ایک شخص نے کہا امیر کو سلام کیوں نہیں کرتے؟ روضۃ الشہداء کی روایت ہے، امام مسلم بن عقیل نے کہا امیر، تو امیر ہے، یہ امیر ہے؟ ارے یہ تو ابن مرجانہ کا حرامی بیٹا ہے، میرا امیر حسین ابن علی ہے۔ ارے زندگی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، خون بہ رہا ہے، علی والے یوں ہی نہیں ہوتے، خون کا آخری خطرہ بہا دیتے ہیں، حسین کی غلامی کا دامن نہیں چھوڑتے۔ تم کیسے مسلمان ہو؟ فتووں سے ڈر کر تم علی نہیں کہہ سکتے، مولانا کی باتوں سے ڈر کر تم علی نہیں کہہ سکتے؟ خدا کی قسم، تیرے فتوے، تیرے دھمکیاں، تیری طاقت، تیری قوت ہماری جوتی کی گرد کو نہیں ہلا سکتی، کیونکہ ہاں علی ابن ابی طالب کے غلام ہے، مرنا جانتے ہیں، علی کو چھوڑ نہیں سکتے۔ سودا علی کا نہیں ہو سکتا، کربلا کیا ہے؟ علی پر جان دینے کا نام کربلا ہے۔ جتنا مولا علی کی زندگی میں علی نے کافروں کو، منافقوں کو، دشمنوں کو کاٹا، اس کا بدلہ لینے ان کی اولادیں جب جمع ہوئی تھی نا، وہ لشکر یزید کہلاتی ہے۔ باپ کا بدلہ، نانا کا بدلہ نواسے سے، بیٹے سے لیا گیا۔ جملے کو دل کے اوپر لکھ لو، باپ کا بدلہ اولاد سے لیا گیا کربلا کے میدان میں۔ امام حسین کے بچوں کو جو کاٹا گیا نا، یہ علی کی دشمنی میں کاٹا گیا۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک آدھ پوسٹر دیکھ کے پریشان رکھو، یہ اور گریں گے، اور گر سکتے ہیں یہ، کیونکہ علی کی دشمنی کو کفر تک لے جا کر چھوڑتی ہے۔ سب سے دشمنی کر لینا بیٹا، علی سے نہیں کرنا، کیونکہ علی کی دشمنی کسی کو کہیں کا نہیں رکھتی۔ خبر میں بھی سکون نہیں ملتا علی کے دشمن کو، محشر میں بھی سکون نہیں ملتا، تڑپ تڑپ کر موت آتی ہے علی کے دشمنوں کو، موت مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں، موت نہیں آتی، علی کی دشمنی ایسے مارتی ہے۔ لعنت ہے علی کے ہر دشمن پر، ہر دشمن پر علی کے لعنت ہے، ہر دشمن پر لعنت ہے۔ عرض کر رہا تھا، ہنسی نکلا، 7 منٹ پہ ختم کر رہا ہوں، جو سن رہے ہیں ذرا زور سے سبحان اللہ، سمجھ میں جس کو آ رہا ذرا زور سے سبحان اللہ، برابر چل رہا ہوں تفصیل کے ساتھ، یا شارٹ 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 کر دوں تفصیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ جتنے الفاظ بول رہا ہوں تاریخ کے ایک ایک سطر میں مل جائے، اپنی ملاوٹ نہیں، ملاوٹ اتنی ہے، حرامی بول رہا ہوں جی، اولاد نجیس بول رہا ہوں، اب حرامی کے بچے کو حرامی بولوں گا نا، میں کہاں سے اس کی تعریف کروں؟ ابن مرجانہ، ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد تھا کون؟ حضرت گوگل سے آج رات میں پوچھو عبید اللہ ابن زیاد کون تھا، اتنا چھوڑ دو، زیاد کون تھا؟ عبید اللہ کا باپ زیاد کون تھا؟ کس کا بچہ تھا؟ نکاح سے پیدا ہوا یا غیر نکاح سے، زنا سے پیدا ہوا؟ یہ دیکھ لو بس، معلوم ہو جاتا، معلوم ہوا تھا حسین کا ہر دشمن ولد الزنا ہے، علی کا ہر دشمن ولد الزنا ہے، سمجھا؟ علی سے یوں ہی کوئی بھی بغض نہیں رکھتا، جب اماں کی خطائیں ہوتی نا، جب جا کے علی کا بغض سینوں کے اندر آتا ہے، ماں کی خطاؤں کا نام بغض علی ہے جی، باپوں کے 3 4 5 6 7 ہونے کا نام بغض علی ہے، جو سیدھی ٹریک پہ ہوتا نا وہ کبھی علی کا دشمن نہیں ہوتا، علی کا دشمن نہیں ہوتا، کیونکہ میرے نبی نے فرما دیا علی سے صرف حرامی ہی بغض رکھ سکتا ہے۔ آگے آؤ، پیش کر رہا ہوں آخری جملے میری تقریر کے، امام مسلم بن عقیل سے کہا گیا امیر کو سلام نہیں کرتے، کہا کہ میرا امیر صرف حسین بن علی ہے، میں کسی حرامی کو سلام نہیں کرتا۔
ابن مرجانہ اب اسلام نہیں کرتا، کہا کہ مسلم ٹھیک ہے، ایک آفر دیتا ہوں، بولے بتا کیا؟ جس کے بدلے میں تمہاری جان بخشوں گا۔ کہا بول کیا ہے؟ کہا حسین کو چھوڑ دو۔ کہا کہ اے ابن مرجانہ، مسلم حسین کی تحریک کو نہیں چھوڑ سکتا، اولاد فاطمہ تو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہاں پر آپ نے امام عالی مقام کے فضائل بیان کیے، اس کے سینے کا سانپ لوٹے۔ کہا کہ مسلم بن عقیل کو دارالامارت کے چھت پہ لے جاؤ، قتل کر دو۔ امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کو لے جایا گیا، آپ کو جو ہے شہید کر دیا گیا، سر کاٹا گیا۔ بتاؤ یہ جو امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ساتھ جو ہو رہا ہے، کیا یہ سیدہ کے لال کو نہیں معلوم تھا؟ یہاں پر سر کاٹا جا رہا ہے، وہاں پر حسین کا دل بے قرار ہو رہا ہے۔ جب وہ اپنے غلاموں کے غم میں شریک ہوتے ہیں تو اپنے بھائی کے غم میں شریک نہیں ہوتے۔ امام مسلم بن عقیل کی لاش مبارک کو جو ہے دارالامارت سے نیچے پھینک دیا گیا۔ ارے تم نے جس کو بلایا تھا خط لکھ کر، کوفے کی گلیاں جس کے لیے سجی ہوئی تھی، اس کی لاش مبارک خون میں تر بے سر جسم دارالامارت کے سامنے تم نے گرا دیا۔ یہ ظلم نہیں، 10 ذوالحجہ کو 9 ذوالحجہ کو شہید کیے، 10 ذوالحجہ عید تھی نا، مسلمان عید بنا رہے تھے، کوفے کی گلیوں میں امام مسلم کی لاش کو گھسیٹا جا رہا تھا گلیوں میں۔ اس سے بڑی بھی کوئی بدبختی تاریخ میں ملے گی؟ ان لوگوں کی گلیوں میں اس شخص کی لاش کو گھسیٹا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے، جو لوگ مسلم کے پیر چوما کرتے تھے، مسلم کو جنہوں نے بلایا تھا، پورا کوفہ دیکھ رہا ہے۔ ارے تم نے اہل بیت کی ہر عید پر ان کو زخم دیا ہے۔ امام مسلم بن عقیل کا سر مبارک کوفے کے دروازے پر لگا دیا گیا، آپ کی لاش کو کوفے کی گلیوں میں کھینچ کھینچ کر جو ہے پھرا پھرا کر لاش کو جو ہے مسلح کر دیا گیا۔ اتنا ظلم و ستم، یہ کوفیوں کی بے وفائی اور یہ آل امیہ کی حکومت نے سیدوں کے ساتھ کیا۔ اور جب امام مسلم بن عقیل کا سر کاٹا جا رہا تھا، مسلم دارالامارت کے چھت پر تھے، مسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور مکے کی طرف رخ تھا۔ ہتھیار مارنے والے نے کہا کہ مسلم موت سے ڈر رہے ہو، تو کہا کہ علی کا گھر موت سے نہیں ڈرتا۔ جب میں مکے کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ میرے مولا حسین کا قافلہ نظر آ جائے، ان سے معافی چاہوں، میں نے خط لکھا تم ان کا کیا حال کرو گے؟ تو عرض کر رہا تھا امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کو شہید کر کر گلی گلی میں ان کے لاشیں کو لوگوں کو ڈرانے کے لیے پھرایا گیا۔ دیکھو یہ حال ہوتا، کتنی بدبخت قوم تھی جو مرنے کے دعوے کرے تھے امام مسلم کے اوپر، امام حسین کے اوپر، ان کے گھروں کے سامنے سے لاشیں مبارک سید و سردار کا جا رہا ہے، لیکن کوئی رکانے والا نہیں ہے، کوئی دفنانے والا نہیں ہے۔ یہ بے وفائی ہے کوفیوں کی، یہ بے وفائی ہے آل امیہ کی، یہ امیہ کی اولادوں کی بے وفائی ہے جو اہل بیت کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اب 2 بیٹے تھے، 2 بچے تھے۔ آخری جملہ 3 منٹ آپ کی تقریر سے میں لینا چاہتا ہوں، زور زور سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان زور اللہ، سے کہے سبحان اللہ۔ 2 بچے تھے، 10 سال اور 9 سال، ابراہیم اور محمد۔ اب یہ بچے جو ہے پریشان حال پھر رہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ٹائم میرے پاس کم ہے۔ پریشان حال، ایک تو والد کی شہادت کا منظر، ایک تو جو ہے اعلان عام کہ جو مسلم کے بچوں کو لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا، انعام دیا جائے گا۔ ارے بچے تو تمہارے پاس بھی ہوتے ہیں نا، میں میرے بچے کو چھوڑ کے آیا حیدرآباد میں، میرا چھوٹا بچہ، ایک ہی بچہ ہے میرے پاس فی الحال،
4.5 سال کا میرا بچہ ہے، ڈیلی یاد آتا میرے کو، اس کا چہرہ میری آنکھوں میں گھومتے رہتا. میں ایوب دانی صاحب کو پچھلے سال بھی یہی بولا تھا، ابھی بھی یہی بولا، بچہ بہت یاد آتا مجھے، بچہ بہت یاد آتا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی بچہ ہمارے پاس بھی ہے، ہم بھی دور پہ جاتے تفریح کو جاتے، ہمارا بچہ یاد نہیں آتا. تمہارے میرے بچے میں بڑا فرق ہے. تم بچہ پال رہے ہوں گے اپنے لیے، میں بچہ پال رہا ہوں علی اور اولاد علی کی غلامی کے لیے. میری اولاد کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں بھی علی پر مٹوں گا، میری اولاد بھی علی پر مٹے. ورنہ ٹھٹکار ہے میرے مسلمان ہونے کے اوپر. اگر میں علی کے کام نہ ہوں، میری اولاد علی کے کام نہیں آئے تو جھوٹی ہے میری سیادت اگر میں علی کے کام نہیں آ سکتا. جھوٹا ہے میرا نسب اگر میں علی کے کام نہیں آ سکتا. سچا سید وہ ہے جو علی کی غلامی میں جیے، علی کے خاطر مر جائے. یہ سیادت ہوتی، یہ سیادت ہوتی. بات آتی ہے کلام امام مسلم بن عقیل علیہ السلام شہید ہوئے. اب بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے جو ہے یزیدی کتے پھر رہے ہیں، بنو امیہ کے کتے پھر رہے ہیں. غلط تو نہیں بول رہا ہوں، جتنے بھی تھے بنو امیہ کے کتے ہی تو تھے نا. کیا غلط بول دیا جی؟ بچے بچے کو معلوم ہے کہ بنو امیہ کے لوگ ہیں جس نے آل رسول کے گھر کو تباہ کیا ہے، لیکن مولویوں کو معلوم ہی نہیں امام حسین کو کس نے شہید کیا. امام حسین کا قاتل کون، کہاں سے نکالے گا؟ تاریخ کو جھوٹی کہے گا، یا غریب نواز پر انگلی اٹھائے گا، یا مخدوم پاک پر انگلی اٹھائے گا، یا بزرگوں پر، یا پھر حدیث کی کتابوں پر، یا رسول پر انگلی اٹھائے گا جس رسول نے کہا تھا کہ میری امت کو تباہ کرنے والا یزید ہوگا. کس پر شک کر رہا ہے؟ امام علی رضا پر انگلی اٹھائے گا، کس پر شک کر رہا ہے؟ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے شک نہ کرو. جس طرح گھر سے باہر نکلتے کی سورج دکھ جاتا نا، اس سے زیادہ روشن آپ کو تاریخ ملے گی کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کس نے کیا ہے. اب مت پوچھو کہ کس نے شہید کیا، کس نے شہید، تو بچہ بچہ جانتا. یہ چھوٹے بچے سے سوال کر رہا ہوں، یہ سامنے والے ہاتھ اٹھاؤ ذرا، یہ بچہ ٹوپی والا بچہ، ہاں یہ ہاتھ اٹھاؤ. کرسی پہ اٹھ کے ٹھہرو، کرسی پہ ٹھہرو، تم کرسی پہ ٹھہرو، کھڑے ہو جاؤ. امام حسین علیہ السلام کا قاتل کون؟ بولو بولو. یزید. ہر بچہ یہی بولے امام حسین کو مارا کس نے؟ یزید. لیکن افسوس کی بات ہے آج امت کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ امام حسین کا قاتل کون. اب تک تو امام حسن کا قاتل کون بول کے پھرتے تھے، اب وہ ریویل ہو گیا تو اب ان کو چھپا رہے. آپ چھپاتے رہیے، نان سٹاپ چھپائیے، آپ سمجھے، آپ چھپاتے جائیے. انشاءاللہ جب جب موقع ملے گا ہم بتاتے جائیں گے. آپ کا کام چھپانا ہے، ہمارا کام بتانا ہے. کیونکہ ہم کیا ہے؟ CID بولو، سینٹرل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ. آپ چھپاؤ، ہم تحقیق کر کے نکالیں گے. تم 70 پردوں میں بھی اہل بیت کے دشمن کو بٹھا دو اور چادریں چڑھا دو، ایک ایک چادر ہٹا کے ہم قیامت تک دکھاتے رہیں گے کہ اللہ کی دوستی اور علی کی دشمنی یہ جگہ جمع نہیں ہو سکتی. ہم بتاتے رہیں گے. حاصل کلام امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کے 2 شہزادے ہیں، امام حضرت محمد رضی اللہ عنہ. بچے جو ہے خوف کے مارے وہ چشمے کے اوپر جھاڑ کی ٹہنی کو پکڑے ہوئے بیٹھے تھے. بے وطن ہو گئے، غریب الوطنی کا عالم ہے. بچے بھی پریشان ہیں. جب ہم آئے تھے تو عورتیں ہم پر سے اپنے بچے وار رہی تھی، لیکن آج جو ہے ہم کو پانی پوچھنے والا بھی کوئی نہیں. لباس پورے جو ہے اٹے ہوئے گردوانی پہ. ایک تمیز آتی ہے، تیزی کے ساتھ جا رہا ہوں. حبشیہ وہ اپنا کھڑا ڈبانے والی تھی، چشمے کے اندر 2 چاند جیسے چمکتے چہرے نظر آ گئے. حیران ہو کر اوپر نظر کی، کہا کہ بچوں تم کون ہو؟
بچے خاموش ہے کہ کیا پتا یہ عاشق ہے یا فاسق ہے، یہ بھی ویسی نہیں تھی۔ تو کہا ہم کو ہی نہیں، بتاؤ تم کون ہو؟ ایک نے کہا کہ ہم مسلم بن عقیل کے فرزندان ہیں، بولے تم پر فدا ہو، آ جاؤ نیچے اتر جاؤ، میں بھی اہل بیت کی غلام ہوں، اور جو میری مالکین ہے وہ بھی اہل بیت کی غلام، میں لے جاتی ہوں۔ جب وہ گھر کو لے گئی، کنیز دو بچوں کو چھپائے ہوئے، مالکین نے دیکھا تو قدموں پہ گر گئی کہ میرے گھر میں آج چاند اتر آئے ہیں۔ کنیز کو آزاد کر دیا کہ تو آزاد ہے، تو نے میرے گھر کو برکتوں سے مالا مال کر دیا۔ وہ مالکین نے بچوں کو نہلایا، کپڑے پہنائے، کھانا کھلایا، بچے سسک رہے ہیں، رو رہے ہیں، ماں سے دور ہے، باپ سے دور ہے، مدینے سے دور ہے، ظلم و ستم کا شکار ہے۔ بچے جو ہے ایک کمرے میں وہ چھپا دیتی ہے، کمرے کو تالا لگا دیتی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے اس کا شوہر آتا ہے حارث، اب یہ دن بھر بچوں کی تلاش میں تھا، رات میں تھکا ماندہ ہو گیا، سو گیا۔ اب یہ جو نیک بیوی تھی، جو ملکہ تھی وہ گھر کی، وہ خاتون، وہ اپنے تکیے پر سر رکھ کر یہی سوچ رہی ہے یا اللہ کیسا بھی ہو صبح صبح بچوں کو مدینے تک پہنچا دوں گی، یتیم بچوں کو مدینے تک پہنچا دوں گی۔ اتنے میں ہوا کیا، خواب بھائی نے دیکھا، بڑے بھائی نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ علیہ السلام جلوگر ہے، امام مسلم بھی جلوگر ہے، حضرت مسلم بن عقیل سے رسول اللہ فرما رہے ہیں مسلم یہ کیسی بات ہے، خدا آیا ہے بچوں کو نہیں آیا، وہ ہمارے پاس آ گیا بچوں کو۔ مسلم نے کہا کہ بابا آ رہے ہیں، صبح آ جائیں گے، صبح ہمارے ساتھ ہوں گے۔ بڑے بھائی نے جب چیخ مار اٹھواری اٹھی، بھائی جب اٹھے چھوٹا بھی اٹھا، ایک دوسرے سے لپٹے۔ بڑے نے کہا کہ چھوٹے بھائی کیوں روتے ہو؟ کہا کہ بھیا کیا آپ نے خواب نہیں دیکھا؟ بابا خواب میں آئے، نانا خواب میں آئے، کہہ رہے تھے کہ آج آنا ہے، اب یقین ہے ہماری شہادت کا دن یہی ہے۔ جب رونے کی آواز آئی تو حارث اٹھ گیا، کہا اپنی بیوی سے یہ کیا ہوا؟ اب یہ سسکیاں لے کر رو رہے، تو کیوں روتی ہے؟ کہا کہ کہیں پڑوس میں بچہ رو رہا ہوگا، کہا پڑوس میں تو گھر ہی نہیں ہے، بچے کہاں سے روئیں گے، شاید یہیں پر بچے ہو۔ اس نے کہا کہ دیکھو ایک راز کی بات ہے، ہمارے گھر میں اہل بیت نبوت کے دو ننے پھول آ چکے ہیں، یہاں پر ہمیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا تاکہ ان کے نانا کو منہ دکھا سکے۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو دو معصوم بچے ہیں، زلفیں ہیں، چمکتے چہرے ہیں، خدا کی عزت کی ختم ہے۔ وہ ظالم جو ہے اتنا بےتاب ہوا، اتنا خوش ہوا اور کہنے لگا کہ جس کو دن بھر ڈھونڈ رہا تھا وہ تو میرے گھر میں ہے۔ اب راوی کہتا ہے، روایت میں آتا ہے، اس ملعون نے اپنے دو ہاتھ وہ ننھے ننھے بچوں کے سروں کی سلطوں کو پکڑ کر گھسیٹ کر باہر لانے لگا، گھسیٹ کر معصوم بچوں کو لے جا رہا ہے۔ بیوی سامنے آ رہی ہے کہ مردود رک جا، کیا کر رہا ہے، کس کو لے جا رہا ہے؟ یہ زہرا کے پالے ہیں، یہ سیدہ پاک کی بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ تو اہل بیت محمد کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ وہ جو ہے بیچ کر گھسیٹ کر لے جا رہا ہے۔ دیکھو میاں، یہ ظلم سیدوں پر امت کر رہی ہے، ان کے معصوم بچوں کو جن کا کچھ گناہ تک نہ تھا بال کھینچ کر لے جایا جا رہا ہے۔ بیوی سامنے آ جاتی ہے، کہتی ہے کہ اگر ان کو ختم کرنا ہے تو پہلے مجھے ختم کر دے۔ اٹھائی تلوار، ضرب لگائی بیوی کے سر پر، وہ گر گئی، بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی۔ کنیز آئی، کنیز کو مار دیا، غلام آیا، غلام کو مار دیا، بیٹا آیا، بیٹے کو تلوار ڈالا، کیونکہ مال و دولت ہونا تھا، سر لے جانے والا تھا ابن زیاد کے پاس، حکم سن چکا تھا جو مسلم کے بچوں کو لائے گا اس کو انعام دے دیا جائے گا۔ دریا کے کنارے لایا، لا کر کہنے لگا لیٹ جاؤ، میں تم کو ختم کرنا چاہتا ہوں، تمہارا سر کاٹنا چاہتا ہوں۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو اٹھایا، خود لیتے، بڑے نے چھوٹے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ بڑے نے کہا کہ نہیں میں چھوٹے بھائی کا قتل نہیں دیکھ سکتا۔ چھوٹے نے کہا کہ بڑے بھائی کا میں قتل نہیں دیکھ سکتا۔ اب یہ بدبخت نے بچوں کو تماچے مارے، تماچے مار رہا ہے، کس لیے؟ دنیاوی دولت کے لیے، سیدوں کے چہرے پر
کی جا رہی ہے، حسین علیہ السلام کے مشن سے دشمنی کی جا رہی ہے دنیا کے لیے، درہم و دینار کے لیے۔ جب دونوں بھائی چمٹ کر رونے لگے تو بدبخت نے دونوں کی زلفیں پکڑی، ایک ہی وار میں دونوں نازک گردنوں کو قلم کر ڈالا، جسموں کو فرات کے پانی میں پھینک دیا۔ بتائیے آپ، یہ ہے ابتدائے کربلا، یہ کربلا کی ابتدا ہے، یہ خوبیوں کی بے وفائی، یہ بنو امیہ کا ظلم۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، جتنا اس امت نے رسول کے گھرانے پر ظلم کیا ہے نا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک تاریخ اٹھاؤ، کسی امت نے رسول کے گھر پر اتنا ظلم نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا۔ اتنا بڑا ظلم و ستم صرف محمد عربی کے نواسوں کے ساتھ کیا گیا، اتنا بڑا ظلم و ستم صرف زہرا پاک کے بچوں کے ساتھ کیا گیا، اتنا بڑا ظلم و ستم صرف علی کی اولادوں کے ساتھ کیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ اجر رسالت دیا گیا، اجر رسالت دیا گیا۔ نانا کی قربانیوں کا بدلہ خنجروں سے دیا جا رہا ہے، نانا کی قربانیوں کا بدلہ نواسوں کو ذبح کر دیا جا رہا ہے، نانا کی قربانیوں کا بدلہ، نانا کی محبتوں کا بدلہ، زندگی تمام سجدے میں سر رکھ کر جو نبی امت کے لیے دعا کرتا تھا، اس کی امت کربلا کے میدان میں اس کی آل کو بھوکا پیاسا شہید کر رہی ہے۔ یہ ہے کربلا، اس کو کربلا کہتے ہیں، کوفے کا دربار یہ ہے کربلا، کوفے کی گلیوں کا منظر یہ ہے کربلا، زینب کی چھلتی ہوئی چادر یہ ہے امت کا سلوک، یہ ہے کربلا۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، تم کو مثال نہیں ملے۔ کربلا صرف ایک داستان نہیں ہے، کربلا دین کے لٹنے کی ایک کہانی ہے، کربلا رسول کے گھر کو لوٹی جانے والی ایک کہانی کا نام ہے، کربلا جو ہے دین محمدی کو ملیامیٹ کرنے والی ایک داستان ہے۔ کربلا یوں ہی نہیں ہو گئی، بڑا پری پلان کر کر یہ مقام تک اہل بیت کو لایا گیا، یہ مقام تک امت کو لایا گیا۔ آج ہم سے حقائق چھپائے جا رہے ہیں۔ میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا، پڑھو، تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زبان سے کہلوایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ مولوی کہتا ہے، اس کے حدیث کے معنی ہر مسلمان کو دین کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی نے مطلق کہا، ہر علم کا سیکھنا مسلمان پر لازم ہے۔ تو علم سیکھو، تاریخ پڑھو، تفسیر پڑھو، کتابیں پڑھو، نتیجے سامنے آ جائیں گے۔ کب تک پوچھتے رہو گے یہ کیسا، یہ کیسا، وہ کیسا؟ آپ تحقیق کیجئے، سمجھ میں نہیں آیا تو علماء کے پاس جائیے، بتائیں گے آپ۔ اگر وہی لکیر کے فقیر رہیں گے، مفتی صاحب جو بولیں گے سن لوں گا، مولانا جو بولیں گے سن لوں گا۔ اب کل کے دن کوئی آ کے لیپ ٹاپ کھول کے بول دے امام حسین علیہ السلام کو جو ہے، امام حسین رضی اللہ کو یزید نے قتل نہیں کیا، تو کیا مان لیں گے؟ زور سے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو، مانتے؟ نہیں مانتے، کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ حسین علیہ السلام کا خاندان رسول کا قاتل یزید ہے۔ اب کوئی لیپ ٹاپ میں دکھائے یا سینما گھر میں دکھائے، ہم ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہم کو غریب نواز نے بتا دیا، ہم کو بندہ نواز نے بتا دیا، ہم کو محدثین نے بتا دیا کہ حسین کا قاتل یزید بن معاویہ ہے، یزید بن معاویہ ہے، یزید بن معاویہ ہے۔ اللہ کی لعنت ہو قاتلان حسین پر، اللہ کی لعنت ہو حسین کے قاتلوں کے مددگاروں پر، اللہ کی لعنت ہو حسین کے قاتلوں کے پرستاروں پر، اللہ کی لعنت ہو حسین کے قاتلوں کے جلسے کرنے والوں پر۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔